اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ما اس چیز کی تتلو الشیاطین جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وما کفر سلیمان اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا یعلمون الناس کہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر جادو وما انزل اور پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جو اتاری گئی علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت یعنی ہاروت اور ماروت فرشتوں پر وما یعلمان اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو حتیٰ یقولا حتیٰ کہ وہ کہتے انما نحن فتنۃ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آزمائش ہیں فلا تکفر پس کفر مت کرو فیتعلمون منہما پس وہ سیکھتے ان دونوں سے ما یفرقون وہ جادو کے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے یفرقون بھی جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے بین المرء آدمی اور اس کی عورت کے درمیان وما هم بضارین به اور وہ نہیں تھے نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے من احد کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما وہ چیز یضرہم جو ان کو نقصان دیتی ولا ینفعہم اور ان کو فائدہ نہ دیتی وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ وہ شخص کے جس نے اس کو اختیار کیا مَا لَهُ اس کے لیے نہیں ہے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور البتہ بری ہے وہ چیز ما شروا بہ انفسہم جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے واتبعوا ما تتلو الشیاطین اس کا عطف کس پر ہے دو احتمال ہیں نمبر ایک اس کا عطف نبذ پر ہے اور نمبر دو اس کا عطف ولما جاءہم پر ہے نبذ پر اس کا عطف صحیح نہیں لگتا کیونکہ نبذ ایک شرط کے ساتھ مقید ہے اور وہ ہے رسول کا آنا کہ جب ان کے پاس رسول آیا تو نبذ انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا جبکہ اتبعوا کا کسی شرط کے ساتھ تعلق نہیں ہے لہذا صحیح یہ ہے کہ واتبعوا اس کا عطف ہے ولما جاءہم رسول پر واتبعوا کا عطف کس پر ہے اس میں دو احتمال ہیں نمبر ایک اس کا عطف نبذ پر ہے اور نمبر دو ولما جاءہم پر ہے نبذ پر اس کا عطف صحیح نہیں ہے کیونکہ نبذ ایک شرط کے ساتھ مقید ہے وہ ہے لما جاءہم کہ جب ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا جبکہ اتبعوا کا کسی شرط کے ساتھ تعلق سمجھ میں نہیں آتا اس کا کسی شرط کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو صحیح یہ ہے کہ اس کا عطف واتبعوا ما اس کا عطف ولما جاءہم پر ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا لیکن انہوں نے جادو اور شعبدہ کی کتابوں کی پیروی کی ان کے پیچھے پڑ گئے ما تتلو الشیاطین انہوں نے اس جادو کی پیروی کی اس شعبدہ کی کتابوں کی پیروی کی کہ جو شیاطین پڑھتے تھے یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ تتلو مضارع ہے جبکہ شیاطین کا ایسے کام کرنا وہ تو ماضی میں ہو چکا تو پھر ماضی کو تتلو مضارع کے ساتھ تعبیر کرنا کیسے درست ہوا سوال ہوتا ہے تتلو مضارع کا صیغہ ہے جبکہ شیاطین کی یہ حرکات ماضی میں ہو چکی ہیں اور مضارع حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے تو پھر ماضی کو تتلو مضارع کے ساتھ تعبیر کیوں کیا گیا جواب یہ ہے کہ ماضی کو مضارع کے ساتھ تعبیر کرنا حکایت حال ماضیہ کے طور پر ہے حکایت حال ماضیہ کے طور پر ہے اور اس طرح کی صورتحال میں مضارع کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں باقی ما تتلو
تتلو کس سے مشتق ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک یہ تلاوت سے مشتق ہے بمانے پڑھنا، اور اب معنی یہ ہوگا انہوں نے پیروی کی جو شیاطین پڑھتے تھے، اور نمبر دو یہ ماخوذ ہے تلون سے بمانے پیچھے پڑھنا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ یہود نے اس چیز کی پیروی کی جس کا شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اتباع کرتے تھے، پیچھے پڑھتے تھے۔ تتلو کس سے ماخوذ ہے؟ دو احتمال۔ نمبر ایک ماخوذ ہے تلاوت سے بمانے پڑھنا، اب معنی ہوگا واتبعوا ما تتلو الشیاطین، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیاطین پڑھتے تھے، اور نمبر دو یہ ماخوذ ہے تلون سے بمانے پیچھے پڑھنا اور اتباع کرنا، اور اب معنی یہ ہوگا انہوں نے پیروی کی اس چیز کی ما تتلو الشیاطین جس کی شیاطین پیروی کرتے تھے، پیچھے پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کے زمانہ بادشاہت کے وقت۔ علی ملک سلیمان، یہ علی بمانے فی کے ہے، یعنی فی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانہ میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو تمام چیزوں کو تابع کرتے تھے، مسخر کرتے تھے، اور ہر چیز پر ان کا آرڈر اور حکم چلتا تھا، یہ جادو کی بدولت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر فرمائی وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا۔ پس منظر یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہر چیز پر اپنا حکم چلاتے تھے، ہر چیز ان کے تابع و مسخر تھی، یہ جادو کی بدولت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر فرمائی سلیمان علیہ السلام کی، وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جب کفر سے مراد یہاں پر جادو ہے تو پھر جادو کو کفر کے ساتھ تعبیر کیوں فرمایا، یوں کیوں کہا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا؟ سوال ہوتا ہے کہ جب کفر سے مراد یہاں پر جادو ہے تو پھر جادو کو کفر کے ساتھ تعبیر کیوں فرمایا، یوں کیوں فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا؟ جواب یہ ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ جادو کرنا کفر ہے اور نبی کفر سے معصوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ جادو کرنا کفر ہے اور نبی کفر سے معصوم ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، یعنی جادو سکھاتے تھے۔ سحر کس کو کہتے ہیں؟ سحر ایسے الفاظ و اعمال کو کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان کو شیاطین سے قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور شیاطین اس کے مسخر اور تابع ہو جاتے ہیں اور اس کی منشا کے موافق اس کی مدد کرتے ہیں۔ سحر ایسے الفاظ و اعمال کو کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان کو شیاطین سے قرب حاصل ہو جاتا ہے، شیاطین اس کے مسخر و تابع ہو جاتے ہیں اور اس کی منشا کے مطابق اس کی مدد کرتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین، اس کا عطف کس پر ہے؟ دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک اس کا عطف السحرہ پر ہے، اور نمبر دو اس کا عطف ما تتلو پر ہے۔ اگر السحرہ پر عطف ہو تو ترجمہ ہوگا وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، وما انزلہ، اور وہ چیز کہ جو دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ اگر اس کا عطف ما تتلو پر ہو تو پھر معنی ہوگا واتبعوا، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے، وما انزلہ، اور اس چیز کی جو دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ ما انزلہ کا عطف کس پر ہے؟ دو احتمال۔ نمبر ایک اس کا عطف السحرہ پر ہے، نمبر دو اس کا عطف ہے ما تتلو پر۔ اگر اس کا عطف السحرہ پر ہو تو ترجمہ ہوگا یعلمون الناس السحر وما انزلہ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور وہ چیز کہ جو اتاری گئی دو فرشتوں پر۔ اگر اس کا عطف ما تتلو پر ہو تو پھر معنی ہوگا واتبعوا ما تتلو واتبعوا ما انزلہ، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیاطین پڑھتے تھے اور اس چیز کی جو اتاری گئی دو فرشتوں پر۔ اس کا عطف السحرہ پر ہو یا اس کا عطف ما تتلو پر ہو، دونوں میں مراد سحر ہے، یعنی جادو ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ
معطوف اور معطوف علیہ میں تو تغایر ہوتا ہے، یعنی معطوف الگ چیز ہوتی ہے اور معطوف علیہ الگ چیز ہوتی ہے، تو اس کا عطف اگر الصحرا پر کریں یا ما تتلو پر کریں تب معطوف اور معطوف علیہ دونوں سے مراد ایک ہی شے ہے، یعنی کہ جادو اور سحر، تو پھر عطف کا فائدہ کیا ہوا؟ سوال ہوتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے، یعنی معطوف الگ چیز اور معطوف علیہ الگ چیز ہوتی ہے، اس کا عطف الصحرا پر کریں یا ما تتلو پر کریں، الصحرا، ما تتلو اور ما انزلہ ان تمام سے ایک ہی چیز مراد ہے، یعنی کہ سحر اور جادو۔ تو معطوف علیہ میں تو تغایر ہوتا ہے، یہاں پر تغایر نہیں ہے، تو عطف کا کیا فائدہ ہے؟ دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ عطف تغایری کافی ہوتا، تغایر اعتباری کافی ہوتا ہے، اور یہاں پر تغایر اعتباری موجود ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ سب میں مراد جادو ہے، لیکن ما انزلہ میں جادو کی ایک قسم مراد ہے، اور ما تتلو اور السحر میں جادو کی ایک اور قسم مراد ہے، تو قسمیں چونکہ الگ الگ ہیں تو تغایر پیدا ہو گیا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ عطف کے لیے تغایر اعتباری کافی ہوتا ہے اور یہاں پر تغایر اعتباری موجود ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ سب میں مراد جادو ہے، لیکن ما تتلو اور السحرہ میں سحر کی ایک اور قسم مراد ہے، اور ما انزلہ میں سحر کی ایک اور قسم مراد ہے، تو چونکہ قسمیں الگ الگ ہیں جادو کی، اسی وجہ سے عطف صحیح ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جادو سے منع فرمایا، پھر ما انزل علی الملکین فرشتوں پر جادو کو نازل کیوں کیا؟ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو جادو سے منع فرمایا ہے، پھر ما انزل علی الملکین میں جو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے جادو فرشتوں پر نازل کیا، تو اس جادو کو فرشتوں پر نازل کیوں کیا جبکہ اس سے منع فرمایا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس چیز کو نازل کیا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ مامور بھی ہو، اس کا حکم بھی ہو۔ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے جادو نازل فرمایا امتحان کے لیے۔ یہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھا دیتے تھے اور اس کے باطل ہونے کو بھی بتا دیتے، اور پھر فرماتے کہ اس سے بچو۔ تو جو بدبخت تھے وہ تو جادو سیکھ لیتے اور عمل درآمد کرتے، اور جو سعید تھے، نیک بخت تھے، وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنے ایمان پر باقی رہتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ جس کو اللہ نازل کریں ضروری نہیں کہ وہ مامور بھی ہو، اس کا حکم بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو سحر دو فرشتوں پر نازل فرمایا تھا، یہ بندوں کے امتحان کے لیے تھا۔ فرشتے بندوں کو سکھاتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ باطل چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو جو بدبخت ہوتے وہ تو اس سے نہ بچتے، جادو سیکھتے، اس پر عمل درآمد کرتے اور کافر ہو جاتے، جبکہ جو نیک بخت تھے وہ پھر اس سے بچتے تھے اور اپنے ایمان پر باقی رہتے تھے۔ ببابل، اس کی ترکیب میں تین احتمال ہیں۔ نمبر ایک الملکین کا ظرف ہے، نمبر دو الملکین سے حال ہے، اور نمبر تین یہ انزلہ کی ضمیر سے حال ہے۔ باقی یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ کوفہ کی زمین کو کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ایک مخصوص پہاڑ کا نام ہے۔ ببابل ترکیب میں تین احتمال، نمبر ایک الملکین کا ظرف ہے، نمبر دو اس سے حال ہے، اور نمبر تین انزلہ کی ضمیر سے حال ہے۔ اور بابل کون سی جگہ ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ کوفہ کی زمین کو کہتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مخصوص پہاڑ کا نام ہے۔ ہاروت و ماروت، یہ الملکین سے عطف بیان ہے، یعنی ان دو فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ ہاروت و ماروت یہ الملکین کا عطف بیان ہے، اور مطلب ہے کہ ان دو فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور یہاں پہ جو من ہے وہ زائدہ ہے، یعنی وہ کسی ایک کو بھی نہ سکھاتے یہاں تک کہ وہ ان سے یہ کہہ دیتے، یعنی خیر خواہ کے طور پر وہ انہیں سمجھا دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہیں، یعنی ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو، یعنی جادو مت سیکھو، اس کی وجہ سے تم کافر ہو جاؤ گے۔ من احدین میں من زائدہ ہے، معنی کہ وہ کسی ایک کو بھی جادو نہ سکھاتے یہاں تک کہ خیر خواہی کے طور پر اسے یہ کہہ دیتے ہم آزمائش ہیں، یعنی ذریعہ آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس کافر مت بنو، یعنی جادو مت سیکھو، اس کی وجہ سے
تم کافر ہو جاؤ گے۔ فیتعلمون منہما، وہ ان دو فرشتوں سے ایسی باتیں سیکھتے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کی وجہ سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی، یعنی جادو کی ایک ایسی قسم سیکھتے تھے جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے درمیان بغض اور دشمنی پیدا کر دیتے تھے۔ فیتعلمون، پس وہ لوگ ان دو فرشتوں سے ایسی باتیں سیکھتے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے تھے، یعنی جادو کی ایک ایسی قسم سیکھتے تھے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں بغض اور عداوت پیدا ہو جائے۔ فیتعلمون، اس میں ضمیر کا مرجع من احدن میں احدن ہے۔ سوال ہوتا ہے احدن تو مفرد ہے اور یتعلمون کی ضمیر جمع کی ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ احدن مفرد ہے، یتعلمون کی ضمیر جمع کی ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ احدن سے عموم سمجھا جا رہا ہے تو ہم ضمیر یتعلمون کی ہم ضمیر اس احدن کی طرف راجع ہے اس عموم کے اعتبار سے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ من احدن میں احدن کے اندر عموم سمجھا جا رہا ہے تو یتعلمون کی ہم ضمیر اس احد کی طرف راجع ہے اس عموم کے اعتبار سے۔ وما ہم بضارین، یہاں پر ہم ضمیر ساحروں کی طرف یا شیاطین کی طرف راجع ہے، اور من احدن میں احدن کے اندر من احدن میں من زائدہ ہے، اور الا باذن اللہ کا مطلب ہے اللہ کا حکم، یعنی اللہ کی قضا، قدر اور مشیت۔ مطلب ہے وہ جادوگر، وہ شیاطین اس کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی قضا اور اللہ کی مشیت کے ساتھ، کیونکہ دنیاوی اسباب میں اللہ کی عادت یہ جاری ہے کہ وہ مؤثر بالذات تو نہیں ہیں، لیکن جب وہ اسباب پیدا ہو جائیں تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم ضمیر کا مرجع جادوگر یا شیاطین ہے، اور من احدن میں من زائدہ ہے، اور الا باذن اللہ سے مراد ہے اللہ کا حکم، یعنی اللہ کی قضا، قدر اور مشیت۔ مطلب ہوا وہ جادوگر یا وہ شیاطین کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی قضا، قدر اور مشیت کے ساتھ، کیونکہ دنیاوی اسباب میں اللہ کی عادت جاری ہے کہ وہ اسباب مؤثر بالذات تو نہیں ہوتے، لیکن جب وجود میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ماں سے مراد ہے جادو، سحر۔ مطلب ہوا کہ وہ جادو سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا، کہ آخر کفر تک نوبت پہنچ جاتی اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ماں سے مراد ہے جادو، مطلب ہوا وہ لوگ جادو سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا، کہ ان کو کفر تک پہنچا دیتا تھا، اور ولا ينفعهم، ان کو اس جادو سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یہاں پر لام ابتدائیہ ہے جس کی وجہ سے عالموں کا لفظاً عمل باطل ہو گیا، لفظی طور پر یہ عمل نہیں کر رہا۔ اب مطلب یہ ہوا یہود جان چکے تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اس جادو کو خریدا، یعنی کتاب اللہ کے عوض اس جادو کو اختیار کر لیا۔ لام ابتدائیہ ہے جس کی وجہ سے عالموں کا لفظی طور پر عمل ختم ہو گیا ہے، اور اب مطلب یہ ہوا کہ وہ یہود جان چکے تھے لمن اشتراہ، کہ جس نے اس جادو کو خریدا، یعنی کتاب اللہ کے عوض جس نے اس جادو کو لیا۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ چیز بہت بری ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لو کانوا یعلمون، شرط ہے، جواب محذوف ہے، یعنی اگر وہ جانتے تو وہ اس کو نہ خریدتے، اس کو حاصل نہ کرتے۔ ما لہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ چیز بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، یہ شرط ہے، جواب محذوف ہے، یعنی اگر وہ جانتے تو وہ اس کو نہ خریدتے، جادو کو حاصل نہ کرتے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا سے معلوم ہوتا ہے وہ جانتے تھے، اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ جانتے یعنی نہیں جانتے تھے تو بظاہر تعارض ہے۔
سوال ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا سے معلوم ہوتا ہے وہ جانتے تھے، اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سے معلوم ہوتا ہے وہ نہیں جانتے تھے، یعنی مطلب اس کا ہے اگر وہ جانتے تو اس کا مطلب ہوا وہ نہیں جانتے تھے، تو بظاہر تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ جانتے تو تھے کہ یہ بری چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس علم پر عمل نہیں کیا، تو گویا وہ نہیں جانتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اگر وہ جانتے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ وہ جانتے تو تھے کہ یہ عمل برا ہے، لیکن اپنے اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے، گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے، تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہیں۔